اگرچہ اسلام کی آمد سے قبل یہودیت کے علاوہ بھی کئی ادیان تھے، لیکن اس سے اگر کسی نے سب سے زیادہ دشمنی نبھانے کی کوشش کی تو وہ اہل یہود ہیں، جو تاحال اپنی سازشوں میں مصروف دجال کی آمد کے منتظر ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے تو پھر اس مکار قوم نے اہل اسلام میں فطری مغالطے ڈالنے کے لیے مختلف سازشیں تیار کی، جن میں سے ایک کا تذکرہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، جس نے اس یہودی کے ان 3 سوالوں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس نے ایک عرصہ تک خلافت بنو امیہ سمیت پورے عالم اسلام کو پریشان کیے رکھا۔ لیکن حسب روایت ہم اصل موضوع کی جانب جانے سے پہلے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان کا زمانہ تھا جب یہودی لابی نے مسلمانوں میں اپنے دین سے متعلقہ ابہام پیدا کرنے کے لیے ایک چال چلتے ہوئے ایک ایسے یہودی کو 3 سوالات کے ساتھ تیار کیا جس کی شخصیت میں نہ صرف غضب کا اعتماد تھا بلکہ اس کے لب و لہجے سے بھی روب چھلکتا تھا۔ اس نے ابتدا میں عالم اسلام کے مختلف شہروں میں جا کر علماء امت کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو وہ بھی اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دے گا، لیکن کوئی بھی مرد میدان ایسا سامنے نہ آ سکا جو اس کے 3 میں سے صرف ایک سوال کا جواب دے پاتا۔ اس عمل نے اس یہودی کے اعتماد میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے تفاخرانہ انداز میں بغداد کا قصد کیا، جو کہ نہ صرف سلطنت اسلامیہ کا دارالخلافہ بلکہ اپنے عہد میں علم و ہنر کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بغداد کے گرد و نواح میں جا کر مختلف اجتماعات میں ان 3 سوالوں کی گردان شروع کر دی، لیکن حسب توقع کوئی بھی شخص ان کا جواب دینا تو خجا اس کے سامنے چند لمحوں کے لیے ٹھہر بھی نہ سکا، اور اب اس کے ان سوالوں کی گونج دربار شاہی میں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ سو پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب اس کی رسائی دربار خلافت تک ہو بھی گئی۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے سوالات کے جواب کے لیے اپنے درباری علماء کرام کو اکٹھا کیا، لیکن جب اس نے ان کے سامنے اپنا پہلا سوال کہ خدا سے پہلے کیا تھا رکھا تو سب گونگے بن گئے اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ عبد الملک جو کہ خود بھی قرآن و حدیث سے گہرا شغف رکھتا تھا، اس کے لیے یہ صورتحال خاصی تکلیف دہ تھی۔ اس نے اسے اپنے مہمان خانے میں ٹھہراتے ہوئے کہا کہ تم رک جاؤ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن باوجود کوشش کے بھی اب تک اس میں کامیابی نہ ہوئی تھی کہ ایک دن اس کے مصاحب خاص نے کہا، حضور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں کوفے کے ایک نوجوان کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس شر کا کوئی تدارک کر سکے۔ محترم ناظرین، عبد الملک کو جو ہی امید کی یہ کرن نظر آئی، اس نے اس نوجوان کو بلانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد فوراً ہی سرکاری ہرکارے سوئے کوفہ روانہ کر دیے گئے، اور جب وہ مطلوبہ مکان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جو مرد خدا سامنے آیا کے بارے میں مورخین کی رائے ہے کہ ان کے چہرے پر نور کا ایک سیلاب نظر آتا تھا۔ یہ میزبان اپنے عہد کی انتہائی علمی اور معتبر شخصیت حضرت امام ابن حنیفہ تھے، جو کہ ابھی عالم شباب سے گزر رہے تھے۔ عبد الملک کے قاصدوں نے آپ کو خلیفہ کا پیغام دیا اور دین کی سربلندی کی خاطر مدد چاہیے، جس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، میں پہلے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے لوں۔ اس کے بعد آپ اپنے استاد امام حماد رحمت اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بھی اجازت کے ساتھ دعا کی درخواست کی اور سوئے بغداد روانہ ہو گئے۔ ناظرین، وہ منظر یقیناً دیدنی ہوگا جب خلیفہ کے دربار میں مختلف درباری علماء کے علاوہ مصاحبین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ وہ لائن اس وقت تک دربار خلافت میں اتنی اہمیت اختیار کر چکا تھا کہ اس کی نشست خلیفہ کے انتہائی وقار کے ساتھ کہا کہ اعداد کا شمار کرو۔ اس نے 1 سے گنتی شروع کی تو فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے، 1 سے پہلے شروع کرو، جس پر اس نے اکتا کر کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا تو پھر تم اس 1 سے پہلے کے بے معنی سوال کیوں کر رہے ہو، جس کے دوسرے سوال پر کہ خدا کا رخ کس طرف ہے پر آپ نے حکم دیا کہ ایک شمع منگوائی جائے جس کو